السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ میں ٹرمپ صدر بن چکے ہیں اور بائیڈن انتظامیہ کے لیے اب نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ ایسے میں اب جا کر امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے بیان دیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور اب جنگ ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے کہا کہ اب جنگ میں وقفہ دیا جائے تاکہ اس تنازع سے متاثر ہونے والی آبادی تک بنیادی اور فوری امداد پہنچائی جا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ حماس پر مزید دباؤ بڑھائیں تاکہ دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ میں لمبا اور حقیقی وقفہ کیا جا سکے۔ یہاں بھی ان کا دوہرا معیار دیکھیے کہ جس اسرائیلی حکومت نے فلسطینیوں کا قتل عام مچا رکھا ہے، اس کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ حالانکہ اس دوران بھی امریکی وزارت خارجہ نے ایک اور گھناؤنا بیان بھی جاری کیا ہے اور اسرائیلی جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش بھی کی ہے، اور کہا کہ غزہ کی پٹی سے جبری بے دخلی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، یعنی کہ جو 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور در در بھٹک رہے ہیں، اس کے لیے وہ خود انہیں ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ حماس نے امریکی وزارت خارجہ کے اس بیان کو قابل مذمت، انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم کے مترادف قرار دیا۔ حماس نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کی طرف سے غزہ میں نسل کشی کے حوالے سے رپورٹ کو بغیر ثبوت کے بہتان قرار دینا امریکی دشمنانہ طرز عمل اور غزہ میں معاصر تاریخ کے ہولناک جرائم پر پردہ ڈالنے کی مکروہ امریکی پالیسی کا تسلسل ہے۔ وہیں غزہ کے حالات کی اگر بات کریں تو آج غزہ میں جاری نسل کشی کا 407واں دن ہے۔ آج بھی غزہ شہداء اور زخمیوں کی گنتی کر رہا ہے۔ شمالی اور وسطی علاقوں میں مسلسل اسرائیلی بمباری جاری ہے اور اسرائیلی حکومت اور فوج اپنی جنگی مشین سے نہتے اور محصور فلسطینیوں کی منظم نسل کشی اور نسلی تطہیر کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس جنگی جرم میں جبری بے دخلی، بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے، زخمیوں اور بیماروں کو علاج سے محروم کرنے اور بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ توہین آمیز اور مجرمانہ برتاؤ کرنے جیسے جرائم معمول بنتے جا رہے ہیں۔ اسی درمیان فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کے ترجمان نے بیان جاری کیا ہے، جس میں اس کا کہنا ہے کہ غزہ پر 13 ماہ سے مسلط کی گئی اسرائیلی جنگ کے دوران محصورین غزہ کو فراہم کی جانے والی امداد ناکافی ہے۔ ان کے مطابق حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہیں اقوام متحدہ بھی باضابطہ طور پر پورے غزہ میں قحط کے خطرے سے بھی خبردار کر چکا ہے۔ اور اسرائیلی فوج کی طرف سے حراست میں لیے گئے 2 فلسطینی جیل میں تشدد کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں۔ شہداء میں سے ایک کی عمر 61 سال بتائی جا رہی ہے، جبکہ دوسرے کی 41 سال بتائی جا رہی ہے۔ وہیں حماس نے اس پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیلوں کے اندر شہادت قیدیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے صہیونی جرائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہیں حماس نے فلسطینی عوام، قیدیوں کے اہل خانہ اور تمام انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قیدیوں کی مدد اور مختلف طریقوں سے ان کی حمایت کرنے کے لیے کوششیں تیز کرے اور بین الاقوامی فورمز پر قابض ریاست کے جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے کام کرے۔ وہ لبنان پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی اگر بات کریں تو اس دوران بمباری میں 59 لبنانی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 128 زخمی ہیں۔ اکتوبر 2023 میں غزہ میں جارحیت شروع ہونے کے بعد سے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3500 لبنانی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 15000 زخمی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے بیروت پر پیدر پہ فضائی حملے آج بھی کیے ہیں۔ وہیں یہ حملے اس وقت ہوئے ہیں جب ایران کے سپریم لیڈر کے ایک سینئر مشیر لبنانی دارالحکومت کے دورے پر پہنچے ہیں۔ یہ دورہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے لیے جنگ بندی کی تجویز پیش کرنے کے ایک دن بعد ہوا۔ وہیں ایران نے حزب اللہ کے حق میں ایک بڑا بیان بھی جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تہران ہر صورت اس کی حمایت جاری رکھے گا۔ وہیں 2 روز قبل اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایران کی تیل تنصیبات پر حملے کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر ایران جوابی حملہ کرتا ہے تو پھر وہ ان کے تیل تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم نے ایرانی عوام کے نام بھی ایک پیغام جاری کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ اپنی حکومت کو کہیں کہ وہ جو پیسے وہ اسرائیل جنگ پر خرچ کر رہے ہیں اسے ان پر خرچ کیا جائے، اپنے عوام پر وہ خرچ کریں اور ان کی تعلیم اور دوسرے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے پر جو ہے وہ زور دیں۔ ویسے یہ بات وہ شخص کر رہا ہے جس نے غزہ کو تباہ کر دیا، جو لبنان پر لگاتار حملے کر رہا ہے اور 1 سال سے جاری غزہ اور لبنان جنگ کی وجہ سے خود اسرائیل میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کا بجٹ تباہ ہو چکا ہے، وہاں تعلیم میں خلل آ رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ جو ہے نصیحت دوسروں کو کر رہا ہے۔
وہ اسرائیلی چینل 12 نے اطلاع دی کہ حزب اللہ کی جانب سے داغے گئے راکٹ نے نہاریہ میں ایک عمارت کو براہ راست نشانہ بنایا ہے، جبکہ نہاریہ اور عکا شہر میں حملوں کی وجہ سے سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اور جنگ بندی کے لیے اسرائیلی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے فلسطینی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ نے ایک قیدی کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں اس نے اسرائیلی عوام کے نام ایک پیغام میں قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاج میں شدت لانے کی اپیل کی ہے، تاکہ اسرائیلی حکومت پر معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ جنگی قیدی نے مزید کہا کہ وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا، اب وقت آ گیا ہے کہ ایک معاہدہ کیا جائے تاکہ غزہ میں قید تمام اسرائیلیوں کی رہائی ممکن بنائی جا سکے۔ اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ قسام بریگیڈ نے شمال غزہ میں 3 اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ حملہ بیت لاہیہ میں کیا گیا۔ بیت لاہیہ شمال غزہ کا ایک شہر ہے جو کہ جبالیہ اور بیت حنون کے قریب واقع ہے۔ تینوں شہر ایک پانچ سے جاری اسرائیلی فوج کے حملوں سے شدید متاثر ہیں۔ مدھیہ پردیش میں آئے دن مسلمانوں کے خلاف حکومتی سطح پر کارروائی کی جا رہی ہے اور خود وزیر اعلیٰ مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں کچھ ایسا ہوا کہ خود وزیر اعلیٰ کو ایک مسلم نوجوان کی تعریف ہی نہیں بلکہ اسے مدھیہ پردیش کا فخر قرار دینا پڑا۔ جی ہاں، ایسا ہوا ہے کہ خود وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے وارث خان نامی ایک مسلم نوجوان کی شان میں قصیدے پڑھے۔ واقعہ یوں ہے کہ راج گڑھ ضلع کے بیاورا کے رہائشی وارث خان نے اے بی روڈ ہائی وے پر ایک کار حادثے کا شکار 7 لوگوں کی جان بچائی۔ کار پلٹنے کے واقعے کے بعد شیوپوری کا ایک خاندان اس میں پھنس گیا تھا، جنہیں گاڑی کا شیشہ توڑ کر وارث خان نے بچا لیا۔ اس خبر پر وزیر اعلیٰ موہن یادو نے نہ صرف وارث خان کی تعریف کی بلکہ 1 لاکھ روپے کی مراعاتی رقم کا بھی اعلان کیا۔ وارث خان کو میں بدھائی دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے یہ بڑا کام کیا ہے۔ میں بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ یہ کام باقی لوگوں کو پریرنا ملے، ایسے میں کشٹ کے سمے میں ہم کو ضرور مدد کرنا چاہیے، یہی مانوتا ہے۔ اور مدھیہ پردیش سرکار کی اور سے میں نے اس وارث خان کو 1 لاکھ روپے کے دینے کا انعام کی گھوشنا بھی کی ہے۔ کلیکٹر راج گڑھ سے کہا کہ ایسے مسئلے پہ ہم کو پبلکلی 15 اگست کے دن اس کا سمان بھی کرنا چاہیے۔ مودی حکومت نے دہلی میں واقع مشہور اور تاریخی اہمیت کے حامل سرائے کالے خان چوک کا نام بھی اب تبدیل کر دیا ہے۔ اب اسے برسا منڈا چوک کہا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹویٹ کیا کہ قبائلی یوم وقار کے موقع پر نئی دہلی کے بانسیرا گارڈن میں برسا منڈا کے مجسمے کی رونمائی کی گئی ہے۔ اس موقع پر مودی حکومت کے ذریعے سرائے کالے خان چوک کا نام بدل کر برسا منڈا چوک کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس سے قبل امت شاہ مجسمے کی رسم رونمائی میں بھی شریک ہوئے تھے اور اسے جو ہے جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے ایک انتخابی سٹنٹ بھی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی نے جھارکھنڈ کے کئی علاقوں میں انتخابی اجلاس سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کا آئین پڑھا ہوتا تو وہ نفرت اور تشدد نہیں پھیلاتے اور نہ ہی لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے۔ انہوں نے ایک بار پھر بی جے پی RSS پر امبیڈکر کے آئین کو ختم کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا۔ اس کا رنگ ضروری نہیں ہے، جو اس کے اندر لکھا ہے، جو آپ نے پوری زندگی بھر نہیں پڑھا ہے، وہ ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس کتاب کو کھول دیتے اور اس کو پڑھ لیتے تو جو آپ کرتے ہو، جو نفرت پھیلاتے ہو، ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے لڑاتے ہو، ارب پتیوں کا لاکھوں کروڑ روپے قرضہ معاف کرتے ہو، دیش میں نفرت ہنسا پھیلاتے ہو، وہ آپ نہیں کرتے۔ آپ ہنسا نفرت اسی لیے پھیلاتے ہو کیونکہ آپ سمویدھان کے نہیں ہو۔ سمویدھان میں کہیں نہیں لکھا کہ ہندوستان کے ایک ناگرک کو دوسرے ناگرک سے لڑائی کرنی چاہیے۔ راہل گاندھی نے پی ایم مودی پر بڑے ارب پتیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کا بھی الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی ارب پتیوں کی کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ یو پی کے جھانسی میں میڈیکل کالج کے بچوں کے وارڈ میں جمعے کی رات دیر گئے آگ لگنے سے بڑا حادثہ پیش آیا ہے، جس میں 10 نومولود بچے جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ چائلڈ وارڈ کی کھڑکی توڑ کر پھر دوسرے بچوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ اس واقعے کے دوران روتے بلکتے اور پریشان ماں باپ اور دیگر رشتہ دار اپنے بچوں کی تلاش میں ہسپتال میں بھٹکتے نظر آئے۔ فی الحال آگ لگنے کی فوری وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کے وقت NICU وارڈ میں تقریباً 49 نوزائیدہ بچے داخل تھے۔ وہیں اس حادثے کو لے کر اپوزیشن رہنماؤں نے یوگی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مدینہ ویلفیئر سوسائٹی بھٹکل کے 38 سالہ مثالی سفر کی خدمات کو اجاگر کرنے اور تعلیمی، سماجی اور کھیل کے میدانوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو اعزازات سے نوازنے کے لیے ایک یادگار 2 روزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جو کل رات کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔
اس موقع پر سوسائٹی کی 38 سالہ خدمات پر مبنی ایک ڈاکومنٹری جاری کی گئی، جس میں سوسائٹی کی فلاحی سرگرمیوں، سماجی خدمات اور مختلف شعبہ جات میں کردار کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سوسائٹی کے عہدیداران نے عزم ظاہر کیا کہ وہ کمیونٹی کی بھلائی اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تقریب کے دوران تعلیمی ایوارڈ نشست سے خطاب کرتے ہوئے مشہور عالم دین مولانا محمد الیاس ندوی نے نوجوانوں کو سول سروس میں نمایاں کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔ مولانا نے نوجوانوں کو اخلاقی اور ایمانی اصولوں کی پاسداری کی بھی تلقین کی۔ ہماری قوم کو اور ہماری ملت کو، ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے۔ آج تعلیم کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بچے ہمارے سول سروس میں جائیں۔ ان کا قانون ممبران نہیں بناتے، حکومتیں نہیں بناتی، پارٹیاں نہیں بناتی۔ جو قانون بنتا ہے یہ سول سروس کے لوگ بناتے ہیں۔ سول سروس کے لوگ 5 سال کے لیے نہیں آتے، 22 سال کے بعد ان کا انتخاب ہوتا ہے، 60 سال تک رہتے ہیں، اور پورا ڈرافٹنگ کا معاملہ، منصوبہ بنانا، بل بنانا، سب کچھ بنانا ان کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اگر 10-20 ہمارے مسلمان آج ہوتے، آج ہم کو وہ نوبت نہیں آتی۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب شاہ بانو کا کیس آیا، پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہو گیا، مسلمان سڑکوں پر آ گئے۔ بٹکل میں بھی جلسہ ہوا، محی الدین منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ حکومت مجبور ہو گئی اور بل واپس لے لیا، اور پارلیمنٹ میں ایک پرائیویٹ بل پیش کیا گیا، اور اس بل کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا، ایک مسودہ بنا کر پیش کیا گیا۔ لیکن اس زمانے کے IPS اور IAS افسران میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کے اندر ایسے شوشے چھوڑے، آج معلوم ہوتا ہے اس بل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے محتمم مولانا مقبول احمد ندوی نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کے 38 سالہ سفر کو ایک جوانی کے دور سے تعبیر کیا اور تجویز دی کہ آئندہ 2 سالوں کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا جائے۔ سماج بننے کے لیے خدمت خلق سے بڑھ کر کوئی کام نہیں جس کے ذریعے ہم اپنے صالح معاشرے کو، بہترین سماج کو ہم مرتب کر سکیں، تشکیل دے سکیں۔ امام و خطیب مدینہ جمعہ مسجد مولانا محمد زکریا ندوی نے موجودہ حالات پر روشنی ڈالی اور مسلمانوں کو اپنی دینی شناخت برقرار رکھنے کی تاکید کی۔ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالسمیع ندوی نے مدینہ ویلفیئر کے قیام کے پس منظر اور خدمات پر روشنی ڈالی، جبکہ نائب صدر جناب MJ ریاض صاحب نے سوسائٹی کی خدمات پر مبنی رپورٹ پیش کی۔ تمام نشستوں کی صدارت مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر مولانا عرفان ندوی نے کی، جنہوں نے ادارے کی مستقبل کی سرگرمیوں کے لیے نئے عزم کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا۔ امید ہے کہ 2 روزہ اجلاس مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کے مشن کو مزید تقویت دینے کا باعث بنے گا۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔